مالدار کا انتقال ہو جائے تو جنازہ لمبا چوڑا ہوتا ہے، اور غریب کا جنازہ معاذ اللہ غیر مسلموں کی ارتھیوں کی طرح نکلنے لگے، ان کے ہاتھوں کوئی جاتا ہی نہیں۔ مجھے بتائیں آپ، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مومن کسی مومن کی عیادت کرنے جاتا ہے، یعنی بیماری کی حالت میں اس کو دیکھنے جاتا ہے، فرماتے جب دیکھنے جاتا ہے اور جب تک واپس نہیں آتا 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کس کے لیے؟ جو بیماروں کو دیکھنے جائے۔ اچھا، یہ بیماروں کو دیکھنے کا حکم کیوں ہے؟ کبھی اس کے بارے میں آپ نے غور کیا؟ یہ حکم اس وجہ سے تاکہ انسان غافل نہ ہو جائے، تاکہ انسان جو ہے نا اپنی موت کو یاد کرے۔ غوث العظم فرماتے دنیا میں بہت دل لگنے لگے تو بیماروں کو دیکھو جو زندگی سے نا امید ہو چکے، اور ان لوگوں کو دیکھو جو مر چکے ہیں اور ان کی قبروں میں ناک میں منہ میں کیڑے چل رہے ہیں، کتنی حسینوں کی مٹی پلیت ہو گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں دلی ایمس میں گیا تھا، تو دلی ایمس میں گیا تو ایک آدمی مجھے ملا، میں کینسر ڈپارٹمنٹ میں گیا تھا۔ یوں ہی جب میرا دل زیادہ سخت ہونے لگتا ہے تو میں بیماروں کی عیادت کرتا ہوں اور کثرت سے میں جنازوں میں شریک ہوتا ہوں۔ یہ سب سے بہترین عمل میرے شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی نے ارشاد فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرماتے دل سخت ہونے لگے تو جنازوں میں جاؤ اور بیماروں کی عیادت کرو، اور دل جب سخت ہو گیا تو پھر بیکار ہو گیا، پھر اس میں کیا بچا ہے نا؟ بشیر بدر نے کہا تھا ہر دھڑکتے پتھر کو لوگ دل سمجھتے ہیں، عمریں بیت جاتی ہیں دل کو دل بنانے میں۔ اعلیٰ حضرت تو سب سے آگے نکل گئے، فرماتے ہیں یوں تو سب انہی کا ہے، پر دل کی اگر پوچھو یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے۔ ہاں، میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ میں اس میں گیا تو وہ ایک آدمی تھا، اس کے پاس میرے پاس اس نے مجھے بلایا، اور میرے ساتھ کوئی 40 سال کا آدمی تھا، مجھ سے بولا یہاں ہو مولانا۔ میں نے کہا جی فرمائیے۔ کہنے لگے مولانا میرے پاس مرسیڈیز ہے، میرے پاس BMW ہے، میرے پاس جو ہے نا وہ جگوار ہے، اور میرے پاس بہترین کاروں کے کلیکشن ہے، اور میرے پاس دولت کافی ہے، بہت سی میرے پاس دولت ہے۔ میں کہا مجھے آپ کیوں بتا رہے ہیں؟ رو کے کہنے لگا میرے کسی کام کی نہیں ہے، مجھے 2 مہینے پہلے کینسر کی رپورٹ آ چکی ہے، ایک ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ تم 1 مہینے کے بعد مر جاؤ گے، تو موسا میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کو کہ یہ دیکھیں میرے کسی کام کی وہ دولت نہیں ہے، اب میرے کسی کام کی نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں کینسر کا مرض کتنا خطرناک مرض ہوتا ہے، کبھی کینسر کے مریض کے پاس سامنے جا کے مسکراؤ تو مسکراتے ہی نہیں۔ اللہ سب کو کینسر سے محفوظ رکھے۔ تو پھر جاؤ تو پھر وہ مسکراتے ہی نہیں، بولتے ہی نہیں۔ ایک آدمی کو میں نے دیکھا اپنے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے رو رہا تھا، میں نے کہا بھائی کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے مولانا مجھے کینسر ہے اور ڈاکٹر کہتے ہیں تو 2 مہینے کے بعد مر جائے گا، تو میں اپنے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے رو رہا ہوں، اور میں وہ کم نصیب اور بد نصیب باپ ہوں جو جیتے جی اپنے بچوں کو یتیم دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ذرا غور تو کریں آپ کتنے کینسر کے مریض ہیں، دنیا کرونا کا ڈاٹا دے رہی ہے، میں کہتا ہوں ایک مرتبہ بھائی کینسر کا بھی تو ڈاٹا دیں آپ، دنیا میں کتنے کینسر کے مریض ہیں۔ یہ جو گٹ کے کھا کر کے اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں، یہ جو سگریٹیں پی پی کر